ڈاکٹر صاحب ایکسچینج ریٹ پہ بہت بات ہوتی ہے. ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے بڑا ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ صورتحال خراب ہو گئی تھی 2022 میں 23 میں. پھر اب اسٹیبلٹی کی طرف ہم نے سفر جو ہے وہ شروع کیا. اب بظاہر اسٹیبل نظر آتا ہے, لیکن کیا پاکستانی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر حقیقی ہے یہ, یا اس کو مزید کم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جس وقت یہ ہارا کیری چل رہا تھا نا, اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ کھلاڑی میدان میں اترے ہوئے ہیں اور کھیل کھیل رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے, آپ کے جرنلسٹ سے لے کر جو اخبار میں لکھتا تھا, کریٹ کرتا تھا ماحول, اس کو فیڈ کرتا تھا. کچھ کراچی کے بہت سارے انویسٹمنٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے لکھنے لکھانے والے, وہ لکھتے تھے کہ مارکیٹ پارٹیسپینٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ انڈر پریشر جا رہا ہے اور یہ فلاں مہینے میں یہ اطلاع ہو جائے گا. یہ وہاں سے ملتے تھے, وہ اخبار والے نے چھاپ دیا, اور اس کے بعد کھلاڑی جو ہے وہ کود گئے میدان میں, اور جو تباہی مچی ہے پاکستان میں. اور لوگوں سے پوچھا, انہوں نے یہ تو مارکیٹ ہے بھائی, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا ہائی ہے تو یہ مارکیٹ ہے, مارکیٹ میکینزم کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب ڈنڈا چلا سب سیٹ ہو گیا. وہ جتنے کھلاڑی تھے انڈر گراؤنڈ ہو گئے, کچھ ملک سے بھاگ گئے باہر. مجھے پتا ہے کون کہاں بھاگا. کھلاڑی سین سے باہر ہو گئے جب ان کو پتہ ڈنڈا چلا. جب اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بلوں سے نکل رہے ہیں, دوبارہ نکل رہے ہیں, اور پھر یہ باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ وہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ڈیویلیویشن کی ضرورت ہے. کیسے, کس چیز کی ضرورت ہے ڈیویلیویشن کی؟ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہوا کہ the total inflow of dollar is more than the outflow. تو آپ کے پاس سرپلس ہے نا, پھر بالکل ایسی. تو پھر کیوں ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا؟ نمبر 1, ڈالر خود انٹرنیشنل مارکیٹ پہ نیچے چلا گیا, بالکل ایسی ہے. تو پھر ہم کیسے نیچے اور چلے جائیں گے؟ تو اکنامک جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ کھلاڑی جو کھیل رہے تھے عادت سے مجبور تھے, 1-1.5 سال تقریباً بھوک اب انہوں نے برداشت کر لی ہے. اب ان کو بے چینی سے لاکھ ہو گئی, وہ آ گئے میدان میں, آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. ڈاکٹر صاحب میں ان کو بتا دوں کہ لوگ نظر نے رکھا ہوا, اگر انہوں نے دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی, ایکسپوز کریں گے آپ. اب میں کیا کروں گا, وہ جن کو میں نے بتا دیا ہے وہ بہت زیادہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب آپ نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس وقت روپے کی اصل قدر کتنی ہے, اور اب اس وقت کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, وہ جو ایک ہمارے جو اشفاق تولہ صاحب ہیں, میرے ہم نام ہیں, ہاف نام وہی ہے, ان کا خیال ہے کہ 249 250 کے قریب ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اگر یہ یہیں رہے نا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہے ہیں, آپ کا ایوری تھنگ از فائن. مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے نا. آپ اگر کہیں مارکیٹ میکینزم, بھائی مارکیٹ میکینزم کا کیا مطلب ہے؟ جب ملک میں آپ کا سرپلس ہو کرنٹ اکاؤنٹ, تو پھر کرنسی کیوں ڈیویلیو ہو؟ جب ڈالر خود ڈیویلیو ہو رہا ہے تو ہمیں تو اپریشیٹ ہو جانا چاہیے نا اس کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب, نون لیگ کی پرانی حکومتوں میں ہم دیکھتے تھے اس وقت انجیکٹ کیا جاتا تھا جو روپیہ نوٹ چھاپ کے. کیا آج کی حکومت میں, جس کو بالکل ایک ٹیکنوکریٹ چلا رہے ہیں وزارت خزانہ کو, ایک ڈیفرنٹلی طریقے سے چلا رہے ہیں, اس طرح سے پیسہ پھینکا نہیں جا رہا اس کو روکنے کے لیے, روپے کی قدر کو روکنے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں, وہ ٹیکنوکریٹ یا وزیر خزانہ ایکسچینج ریٹ کو نہیں, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. اور اسٹیٹ بینک ساری دنیا میں انٹروین کرتے ہیں, ہندوستان میں کرتے ہیں. ہندوستان میں تو $100 بلین انہوں نے مارکیٹ پہ انجیکٹ کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, جب یہ 279 سے 285 وغیرہ کے جب پہنچا تھا, انہوں نے $100 بلین انہوں نے انجیکٹ کیا مارکیٹ میں. تو یہ اسٹیٹ بینک کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو ایک ذرا اسٹیبل طریقے سے رکھے. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اگر کھلاڑی بیچ میں کودتے ہیں تو کیا کرے گا؟ وہ آ کے لڑ تو نہیں سکتا ان سے, تو وہ کس طریقے سے لڑتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے سپلائی کو بہتر کر دیا بس. ڈاکٹر صاحب, ڈیفنس بجٹ پہ آپ نے اس سے پہلے بات کی.
اس وقت پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بڑھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دشمن بہت بڑا ہے، چیلنج بہت بڑا ہے، حال ہی میں جنگ سے نکلے ہیں، آگے نئی جنگ جو ہے اس کے خدشات ہیں، بادل منڈلا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی دیکھو یار یہ بھی ایک کافی زمانے سے جب میں چھوٹا تھا اس وقت بھی سنتا تھا. چھوٹا سے مراد ابھی اکنامکس کے میدان میں قدم رکھا تھا تو کچھ ایسے لوگ تھے جو یہی کہتے تھے 80% کھا گیا 90% کھا گیا فوج. ٹھیک ہے تو میں سمجھتا تھا کہ کدھر سے کھا رہے ہیں، مجھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس مجھے تو نظر نہیں آتا تھا. خیر وہ پھر ذرا دور حالانکہ کچھ جو تھے اس کے پروپوننٹ تھے وہ اب شاید دنیا میں نہیں رہے ہیں وہ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ختم ہو گئی. دیکھیں کسی بھی ملک کا ڈیفنس بجٹ اس کے سیکیورٹی انوائرمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. مڈ 80s میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو اسرائیل کا بجٹ 35 to 40% آف GDP ہوتا تھا.